بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ حضرات گرامی قدر، علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر دمام، محترم خواتین، آج بتاریخ 14 رجب سن 1429 ہجری مطابق 17 جولائی 2008 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعوی سینٹر دمام کی اس حال میں خطاب کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے، موضوع ہے دین سے ناواقفیت اور اس کے اثرات و نتائج۔ شیخ محترم نے موضوع کو بتانے کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے چند پہلوؤں کو انہوں نے روشنی بھی ڈال لی۔ میں شیخ محترم محمد عالم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں ہمیں دعوت دی اور ہمارے لیے فرصت یا موقع فراہم کیا کہ آپ تمام حضرات سے میں ایک دینی موضوع پر، ایک ایسے موضوع پر خطاب کر سکوں جو موضوع ہمارے حال، ماضی، حال اور مستقبل تمام کے لیے یکساں طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں اصل موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے تمہیدی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں علم کی اہمیت پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ بضدہ تتبین الاشیاء۔ جہالت یہ علم کی کیا ہے؟ اپوزٹ چیز ہے، ضد ہے۔ اس ناطے علم کی معرفت، علم کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ تمہیدی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اصل موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ حضرات گرامی، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج و اقبال ارتقائی منزلیں افراد کی ہی ذہنی صلاحیتوں کی مرہون منت ہے۔ جس قدر ذہنی نشو و نما میں ترقی ہوگی، قوم اسی قدر ترقی کے مدارج طے کرے گی۔ سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مسحور کن معجزہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہل بدوؤں اور علم سے تہی دامنوں میں تھوڑی ہی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے استاد بن گئے اور آج تہذیب ان کے نام پر فخر کرتی ہے۔ حضرات گرامی، انسانی صلاحیت کے اندر سب سے بڑا دخل علم کا ہے۔ دراصل علمی رفعت، علمی بلندی ہی قوموں کو ترقی سے ہمکنار کرتی ہے۔ علمی شغف ہی قوموں کو انسانیت کبریٰ کے بلند اور رفیع مقام سے آشنا کراتی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ علم کے برابر کوئی چیز نہیں، علم کے برابر کسی بھی صفت انسانی کا درجہ نہیں۔
یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کی قدر و منزلت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر دم جمع رہی۔ اللہ کی بے پایا نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت تصور کی گئی۔ اہل علم نے اہل سلطنت پر حکومت کی ہے۔ سکندر اعظم جسے فاتح عالم کہا جاتا ہے، اس نے پوری دنیا کو اس نے فتح کر لیا، لیکن علمی فتوحات سے وہ پیچھے رہا۔ اس نے اپنے استاد ارسطو کو لکھا تھا کہ کاش میری علمی فتوحات میری ملکی فتوحات سے کیا ہوتی، زیادہ ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک انسان دنیا کو فتح کر لیا، دنیا کو فتح کرنے کے بعد اس کے اندر یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ کاش میری علمی فتوحات دنیاوی فتوحات کے مقابلے میں کیا ہوتی، زیادہ ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مسلمہ حقیقت کے پیش نظر آپ یہ منطقی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلام، جسے خالق کائنات کا محبوب دین ہونے کی سند حاصل ہے، اور جو معاشرت باہمی میں اخلاق عالیہ اور اعلیٰ سطح کی تہذیب و تمدن کا متقاضی ہے، اس مذہب میں علم کی کس درجہ اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ اگر آپ صرف مآخذ شرعیہ یعنی کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کے لیے چند ساعات کا وقت اس کے بیان کا مجاز نہ ہوگا۔ اکابرین اسلام کی علمی فتوحات کا ذکر الگ ہوگا۔ اگر آپ صرف کتب صحاح جنہیں آپ کہتے ہیں ان میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی حدیث کی کتاب شاید علم کے مستقل باب سے آپ کو خالی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام میں علم کی اہمیت سے متعلق صرف یہی کہہ دینا کافی تھا کہ اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی جو پہلا اعلان کیا وہ نہ توحید کا اعلان تھا، نہ رسالت کا اعلان تھا، نہ صوم و صلاۃ کا اعلان تھا، نہ حج و زکوٰۃ کا اعلان تھا، نہ عبادت الہی کا اعلان تھا، نہ مکارم اخلاق کا اعلان تھا۔ پھر وہ کون سا اعلان تھا جس سے حضرت انسان سرفراز ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 600 سال یا 6000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص آ کر کے پوچھتا کہ آسمان سے کوئی پیغام آنے والا تو وہ پیغام کیا ہوگا؟ وہ پیغام کیا ہوگا؟ توحید سے متعلق یا عبادت سے متعلق؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سن کر کے تعجب کریں گے۔ اور وہ اعلان جس نے انسان کو انسان بنایا، جینے کا ڈھنگ سکھایا، حیوان سے ممتاز کیا، وہ کون سا اعلان تھا؟ وہ اعلان جس نے انسان کو ملائکہ پر برتری دے دی اور انسان کے سامنے، بشر کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، وہ اعلان کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا اعلان تھا، بے علم خدا را شناس کا اعلان تھا، رب زدنی علما کا اعلان تھا، کیونکہ علم کے بغیر جہالت کافور نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ ایک جاہل انسان قیامت کا انکار کر سکتا ہے، ایک جاہل انسان فرشتوں کا انکار کر سکتا ہے، ایک جاہل انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، ایک جاہل انسان دین کے احکام کو نہیں جان سکتا، ایک جاہل انسان اپنے آپ کو حیوانوں سے ممتاز اور متمیز نہیں کر سکتا، صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، گمراہ ہو سکتا تھا، بے دین اور ملحد ہو سکتا تھا، دہریہ بن سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آسمان سے سب سے پہلی جو وحی آئی وہ وہی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی تاریکی اور تنہائی میں نازل ہوئی، وہ علم کی وحی تھی، کیونکہ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک تجلی ہے جس کی روشنی میں چل کر انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی منزل کو پہچانتا ہے، اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، اپنے اللہ کو جان پاتا ہے۔ اگر یہی انسان علم سے غافل ہو جائے، جہالت کی وادیوں میں چلا جائے تو نہ تو اپنا مقصد سمجھ پاتا ہے، نہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ انسان حیوانوں سے متمیز ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں میرے بھائیوں علم کی اہمیت کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو سب سے پہلی وحی آئی وہ علم کے بارے میں تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مجید میں اگر سورہ علق کی یہ 4 آیتیں، ان کے سوا کوئی اور آیت علم کی اہمیت کے متعلق نہ نازل ہوتی تو میرے بھائیوں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کافی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو آپ مطالعہ کریں، بار بار قرآن مجید نے جاہلوں کو جھجوڑا، جہالت کا رد کیا ہے، علم کی طرف، روشنی کی طرف، دلیل کی طرف، اس قوت کی طرف جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے،
ابھارا ہے، اور قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں. وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہید میں اس سے زیادہ جاؤں. میں صرف آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا. آپ نے فرمایا انما انا بعثت معلما، یعنی میں دنیا میں آیا ہوں معلم بن کر کے، میں مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے. کس کو نہیں معلوم کہ عرب کی تاریخ بھیڑ بکریوں کی چرانے والی یہ جماعت جو ہیرا سے ڈرتے تھے، جو قیصر و کسریٰ سے ڈرتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ما لنا ما علینا فی الامیین من سبیل، ان ان پڑھوں کو جیسا چاہو ریوڑ کی طرح، بکریوں کی طرح جب چاہو دبوچ لو، جب چاہو پکڑ لو، جیسے چاہو ان کو ظلم و ستم کی میں پیس دو، اور جو چاہو ان کے ساتھ کرو. ما علینا فی الامیین من سبیل، ہمارا کوئی واقعہ ہونا، ہم تو جانکار لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان عربوں کا مقام کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا میرے بھائی اور دوستوں. لیکن کس چیز نے بلند کیا؟ اسی قرآن نے، قرآن مجید نے، قرآن مجید کی تعلیمات نے، دین کی تعلیمات نے، علم نے انہیں اتنا بلند کر دیا کہ آج وہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں سینہ تان کر کے جاتے ہیں، اور وہاں کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ تمہاری یہ وجہ کہ تم ہمارے سامنے ایلچی بن کر کے کیا نام ہے، وہاں سے نمائندہ بن کر کے ہمارے سامنے آئے ہو، تمہارے اندر یہ ہمت کہاں سے آ گئی؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ تم عربوں کے بارے میں اس سے کوئی اور زیادہ چیز کہو، اس سے زیادہ پچھڑا کہو، اس سے زیادہ بیک ورڈ کہو، اس سے زیادہ جاہل کہو، اس سے زیادہ گنوار کہو، سب کچھ درست ہے. لیکن جان لو اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالقرآن، اللہ نے ہمارے درمیان حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیج کر اور ان پر قانون اور دستور کی، علم کی سب سے بڑی کتاب نازل کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ بلندی دے دی ہے کہ ہماری جہالت کی ساری تاریکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ دور ہو گئی ہیں. اب ہم انسان بن چکے ہیں. اب ہم دنیا کے لیے تہذیب کا اور دنیا کے لیے درس کا اور دنیا کے معلم ہونے کا فرض انجام دیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب آپ غور کیجئے کہ جب سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے تو ملی تشخص کی بحالی اور تحفظ کے لیے علم کی اہمیت اور جہالت کی بربادی کا آپ کے سامنے معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اہمیت علم کے لیے میرے بھائی اور دوستوں، کیا وہ واضح اور شواہد براہین کافی نہیں جس میں کھلے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو، فضیلت کو یوں بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ